میڈیا کے وہ تمام چینلز جو شہر میں پاکستان میں تھرتلی مچا رہے ہیں کہ بہت ہی حالات خراب ہے، سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے، ان سب کو بتانا چاہتا ہوں. تو جس طرح کی امیج آپ پورٹرے کریں پلیز اس طرح کی امیج نہ پورٹرے کریں. میں آپ سب کے توسط سے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں تمام میڈیا چینلز کو برائے مہربانی وہ چیز پریزنٹ کریں جو فیکٹس اور فگرز کے مطابق ہے. جیسے ڈی جی صاحب نے بتا دیا کہ 85% تک پانی کا انخلا ہو چکا ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ میں پرسنٹیج اس کو کہتا ہوں، لیکن بہرحال احتیاطاً ہم کہتے ہیں کہ 85% تقریباً پانی شہر کا ختم ہو چکا ہے. باقی گوادر تقریباً خشک ہے، سارا ایریا کلیئر ہو چکا ہے. سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز تھی کہ 10 دنوں کے اندر تمام ڈیمیج اسسمنٹ کر کے ہم بتا دیں، تو تمام ڈیمیج اسسمنٹ 10 دنوں کے اندر ہم کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ سی ایم صاحب کو بھجوا دیں. امید کرتے کوشش کرتے کہ 2 دن کے اندر تمام پانی کلیئر ہو جائے گا. اور یہ چیزیں نگلیکٹ نہیں کی جائیں گی کہ کیا وجہ تھی جو گوادر بھر گیا، کتنا پیسہ لگا. ہمیں بھی احساس ہے کہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے یہ پیسہ لگا ہوا ہے. ڈونٹ وری، اگر کسی نے کوئی کوتاہی کی ہے گورنمنٹ اس کو دیکھ لے گی. اس میں میری ریکویسٹ ہے کہ چیئرمین صاحب بتا دیں، کیونکہ وہ آن گراؤنڈ خود موجود ہے، پائپس بھی خود لگا رہے ہیں، مشین بھی خود لگا رہے ہیں، اور ابھی بھی وہی سے آ رہے ہیں. ان کی مہربانی یہ زیادہ بہتر بریف کر. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری. MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری. نیو میٹرو سٹی، پروجیکٹ آف BSM developers. ہاں جی ہم آل گڈ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جہان زیب خان ہے. میں گورنمنٹ آف بلوچستان میں DGPDMA کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. ہم نے آپ لوگوں کو اس وقت تکلیف دی کہ ہم نے آپ کو یہ اطلاع دینی تھی کہ پچھلے 4-5 دنوں سے جو حالات گوادر میں چل رہے تھے اور جو ڈسٹریس کالز چل رہی تھی، گوادر کی جو گلیوں میں پانی آیا ہوا تھا، گھروں کے اندر پانی گھسا ہوا تھا، اس کے لیے لیٹسٹ اپڈیٹ ہم آپ کو دے دیں. ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ پچھلے 2 دن میں جس طرح سے جی توڑ کوشش پاک آرمی، نیوی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہمارے چیئرمین صاحبان، میونسپل کمیٹی والے، GDA، میں جس کا نام بھول بھی رہا ہوں تو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا رول ادا کیا، جس کی وجہ سے ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 85% پانی ہم نکال چکے ہیں. آپ کو جو مزید تفصیلات ہیں اس کے لاسز کے حوالے سے یا جو چیزیں بہتر کی گئی ہیں اس کی بریفنگ DC گوادر اورنگزیب بادینی صاحب دیں گے. میں اس موقع پہ ایک اور چیز کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ آف سندھ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن نے ہمیں وقت پہ ہیوی پمپنگ مشینری پرووائڈ کی اور اس نے ہمیں بڑا ہیلپ کیا اس میں. اور میں چاہوں گا کہ DC گوادر کے فیکٹس اینڈ فگرز دینے کے بعد چیئرمین صاحب خود بھی بتائیں، کیونکہ دن رات یہ روڈ پہ رہے. کل سے ہم ان کے ساتھ ہیں، کوئی نہیں سو رہا، سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور ایک یہ بھائی چارے کا بھی ایک پیغام ہے. آئی واز ریئلی ہیپی ٹو سی دس ان گوادر. تھینک یو جی. چیئرمین صاحب آپ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کے توسط سے میڈیا کے وہ تمام چینلز جو شہر میں پاکستان میں تھرتلی مچا رہے ہیں کہ بہت ہی حالات خراب ہے، سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے، ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ گوادر میں الحمدللہ بہت اچھی میونسپل کمیٹی موجود ہے، بہت اچھی ایڈمنسٹریشن موجود ہے، بہت اچھے لائن ڈپارٹمنٹ موجود ہے. تو جس طرح کی امیج آپ پورٹرے کریں پلیز اس طرح کی امیج نہ پورٹرے کریں. حالات واقعی بہت خراب تھے، پانی بہت زیادہ تھا، سیلاب بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی. 183 ملی میٹر جو ہے پانی آیا بہت ہی تھوڑے ٹائم میں، پھر 55 ملی میٹر دوبارہ آیا، تو یقیناً بہت زیادہ پانی تھا. بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ایڈمنسٹریٹر جیسے ہمارے جو چیئرمین ہیں، میونسپل کمیٹی جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے اتنا اچھا مینیج کیا. PDMA نے مینیج کیا، آرمی نیوی ایئر فورس یہاں پہ ہمارے پاس موجود تھی، ہمارے پاس لائن ڈپارٹمنٹ، PHE، GDA تمام موجود تھی جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا. اور الحمدللہ بارشیں جتنی تھی تقریباً پانی سارا نکل چکا ہے. جیسے DG صاحب نے بتا دیا کہ 85% تک پانی کا انخلا ہو چکا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ میں پرسنٹیج اس کو کہتا ہوں، لیکن بہرحال احتیاطاً ہم کہتے ہیں کہ 85% تقریباً پانی شہر کا ختم ہو چکا ہے. باقی گوادر تقریباً خشک ہے، سارا ایریا کلیئر ہو چکا ہے. میں آپ سب کے توسط سے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں تمام میڈیا چینلز کو کہ برائے مہربانی وہ چیز پریزنٹ کریں جو فیکٹس اور فگرز کے مطابق ہے. ڈیٹیلز میں ہمارے پاس کمیٹی بنی ہے، یہ کمیٹیز ہم نے بنائی ہوئی ہے جس میں ہم ڈیمیج اسسمنٹ کر رہے ہیں. تحصیل وائز ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں ہمارے پاس جو سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں. سرکاری ملازمین کے علاوہ ہم نے لوکل کاؤنسلرز اور چیئرمین کو بھی ان لوپ لیا ہوا ہے
تاکہ ہمیں ریئلسٹک ڈیٹا ملے اور اس ڈیٹا کے مطابق ڈیمیج اسسمنٹ ہماری ہو سکے. جو ڈیٹا ایک فریق بتاتا ہے اس کو فردر ری ویریفائی کیا جاتا ہے, تو جو ہماری اسسمنٹ ہوگی وہ ہم انشاءاللہ کچھ دنوں میں کمیونیکیٹ کر لیں گے. سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز تھی کہ 10 دنوں کے اندر اندر تمام ڈیمیج اسسمنٹ کر کے ہم بتا دیں, تو تمام ڈیمیج اسسمنٹ 10 دنوں کے اندر اندر ہم کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ سی ایم صاحب کو بھجوا دیں گے. جہاں تک ڈسٹریبیوشن آف مٹیریل کی بات ہے, پی ڈی ایم اے نے ہمیں سامان مہیا کیا ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز چاہیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. یہ تمام سامان بھی جو ڈسٹریبیوٹ ہوگا یہ تحصیل وائز کمیٹیز بنائی گئی ہے. اس میں اگین سرکاری ڈپارٹمنٹس کے علاوہ ہمارے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین, میونسپل ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین اور ان کے کاؤنسلر شامل ہیں, جن کی موجودگی میں تمام چیزیں تقسیم ہوں گی. اور ہم کوشش کریں گے کوئی لائن میں کسی کو کھڑا کر کے سامان نہ تقسیم ہو, کسی کی تحقیر نہ ہو, کسی کی ہتک نہ ہو, بلکہ تاریکی میں, شام کی تاریکی میں لوگوں کے گھروں میں ہم راشن پہنچائیں تاکہ سب کو مناسب لگے. راشن سامان جو کچھ بھی ہوگا اس کی ترتیب کی ڈیٹیلز اگر آپ کو چاہیے تو ہمارے پاس موجود ہے, اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ یقیناً ہر گھر میں سامان پہنچانے میں وقت لگتا ہے. ہمارے پاس اس وقت 19 روڈز تھی جن کا ہمیں اطلاع تھی کہ تمام ابھی تک کلیئر نہیں ہو گئی. الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس ایکسین روڈز نے اور این ایچ اے نے بہت ایفرٹ کی, مین روڈ بھی کلیئر ہو گئی اور رپورٹڈلی جو 19 روڈیں تھی وہ بھی تمام کلیئر ہو چکی ہے. ہمارے پاس کچھ ایریاز ہیں جو کہ دشت ریور کی وجہ سے ڈسکنیکٹڈ ہے, تقریباً 12 علاقے ہیں, ان کو کشتیوں کے ذریعے ہم نے جتنا ایک ہو سکتا ہے سامان ڈسپیچ کر دیا ہے. 3 علاقے ایسے ہیں جس میں چوڑ بازار, زاران, تیر اندرز وغیرہ شامل ہیں جو تھوڑے سے دور بھی ہے, ایکسیسیبلٹی کا بھی ایشو ہے. بہت شکریہ نیوی کا کہ جن کا ہیلی کاپٹر ہم استعمال کر رہے ہیں, جن کا مٹیریل ہم استعمال کر رہے ہیں, اور وہاں تک انشاءاللہ آج سامان راشنز کا سامان پہنچ جائے گا. ہمارے پاس ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں جو سامان استعمال ہوا اس میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ہمارا جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, جی ڈی اے کے علاوہ ہمارے پاس گورنمنٹ آف سندھ کی مشینری استعمال ہوئی, اور الحمدللہ ہماری کافی زیادہ ایفرٹس ہے. ڈسٹرکٹ کے ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ آپ کو میونسپل کمیٹی کے چیئرمین فردر ڈیٹیلز اس کے بارے میں بتا دیں گے. ہمارے پاس آرمی, نیوی, ایئر فورس, پی سی جی, پولیس, لیویز, جی ڈی اے, میٹروپولیٹن کارپوریشن اور باقی لائن ڈپارٹمنٹ نے حصہ لیا تمام ایکٹیویٹیز میں, اور انہوں نے یہ تمام ایریا کلیئر کر دیا. ہمارے پاس اس وقت کچھ لوگ جی پی اے ریسٹ ہاؤس میں موجود ہے, پاک چائنا ہاؤس میں, ایس ایم جے ڈی ہاؤس میں, مولا بند وارڈ میں موجود ہے. وہ تمام لوگ جن کے شیلٹرز پرووائڈ نہیں تھا ہم نے ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا, کھانا پرووائڈ کیا. گریجولی آہستہ آہستہ یہ لوگ واپس جا رہے ہیں جیسے جیسے ان کے گھروں سے پانی کا انخلا ہو رہا ہے. 800 سے 1000 لوگ ایسے تھے جن کو ایویکویٹ کیا گیا, اور جہاں انہوں نے مناسب سمجھا اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ان کو وہاں پر پہنچا دیا گیا. ہمارے پاس جو ریلیف آئٹمز ہیں اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اگر آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اس وقت ہمارے پاس جو سب سے ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ ترپال پرووائڈ کی جا سکے. لوگ دیواریں گری ہوئی تھی وہ ہم نے پرووائڈ کیا. پینے کے پانی کا اس وقت ایشو تھا تو 2 پرائیویٹ آئی این جی اوز کی مدد سے ہم نے پینے کا پانی وہ اور پی ایچ ای کے باوجود مختلف جگہوں میں اویلیبل پانی پرووائڈ کریں گے. ایکوا ٹیبس ہم نے مختلف لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ذریعے علاقوں میں بھجوا دیے تاکہ پانی کے ذریعے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ تمام بیماریاں کنٹرول کی جا سکے. سیکٹری ہیلتھ آج یہاں پہ تشریف لے آئیں گے. ہم فیومیگیشن اسپرے کریں گے تاکہ ملیریا کو کنٹرول کیا جا سکے. میڈیکل کیمپس 2 آرمی نے لگائے ہوئے, باقی میڈیکل کیمپس ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لگا لیں گے تاکہ کسی بھی قسم کی بیماری کو ہینڈل کیا جا سکے. اسکولز میں ہمارے ایگزامینیشن ہونے والے تھے وہ ہم نے کینسل کر دیے تھے تب تک جب تک پانی کلیئر نہ ہو. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پولیو کی کیمپین چل رہی تھی ان وارڈز میں جیسے پانی تھا وہاں ہم نے پولیو کی کیمپین روک دی ہے. پانی کے انخلا کے بعد ہم دوبارہ اپنی پولیو کی کیمپین سٹارٹ کر لیں گے. سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز تھی کہ 2 دنوں کے اندر اندر تمام پانی کلیئر ہو جائے, تو وی آر آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ ہماری تمام تر ایفرٹس جاری ہے. امید کرتے کوشش کرتے کہ 2 دن کے اندر تمام پانی کلیئر ہو جائے گا. اور جس طرح کر کے ایک امیج پورٹری کی جا رہی ہے کہ شاید اب بھی بہت زیادہ پانی ہے, ایسا ہی قطعاً سچویشن نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک انیشل فگر تھا, انیشل رف سا فگر تھا جو کہ کمیونیکیٹ کیا گیا, اور ہم نے سی ایم صاحب کو یہی بتایا کہ سر یہ ہمارا انیشل فگر ہے, اس کی تعداد میں یقیناً اضافہ ہوگا, کم نہیں ہوں گے. تو اسی طرح کہ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تعداد میں اضافہ ہوا ہے, کافی اضافہ ہوا ہے. جیسے ہمارے پاس اپڈیٹڈ فگرز آ جائیں گی ہم آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس باران رحمت کو حافظ زدہ قرار دیا گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم اور انتظامیہ تو کام کر رہے ہیں, لیکن جو
इंसानी नेग्लिजेंसी है। यहाँ ग्वादर में जो ड्रेनेज सिस्टम पे अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन फिर भी हम मैनुअली उसको निकाल रहे हैं। तो जिम्मेदारों को नोटिफाई करने के लिए क्या इक़दाम किए? सीएम साहब ने खुद यहाँ विजिट किया था, उनको इन चीज़ों का इल्म है, वो इनको टेकअप करेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट का जो इस टाइम जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो रिलीफ एंड रेस्क्यू है, और ये चीज़ें निगलेक्ट नहीं की जाएंगी कि क्या वजह थी जो गवादर भर गया, कितना पैसा लगा। हमें भी एहसास है कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर से ये पैसा लगा हुआ है। डोंट वरी, अगर किसी ने कोई कोताही की है गवर्नमेंट उसको देख लेगी। कहीं कहीं पे 6-6 फुट भी है। कल रात को 1:30 बजे मैं और डीसी साहब वहाँ गए थे। हमने वहाँ पे, आपने अगर ये भी देखा हो कि पंप्स पहुँचा दिए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, उस कॉलोनी में जो जिस हद तक मुझे पता है, उस कॉलोनी के आगे एक और कॉलोनी है, उसके आगे एक और कॉलोनी है। हमें या तो ये करना था कि इस कॉलोनी का पानी निकाल के उधर और फिर उसके बाद अगली। क्या आप समझते हैं कि लोकल्स हमें छोड़ते कि मेरी खुश्क जमीन पे तुम लोग और पानी ले आओ? तो उसके लिए हमने पाइप्स का बंदोबस्त किया। 1.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई ताकि उन कॉलोनीज को डिस्टर्ब किए बगैर ये पानी हम डिस्पोज ऑफ करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन साहब बता दें, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड खुद मौजूद है, पाइप्स भी खुद लगा रहे हैं, मशीन भी खुद लगा रहे हैं, और अभी भी वही से आ रहे हैं। इनकी मेहरबानी, ये ज्यादा बेहतर ब्रीफ। टीटीसी कॉलोनी में पीडीएम के अभी पंप आए पहुंचे, और पाइप कल रात से मैं वहाँ पे लगा हुआ था और अब पहुंच गए हैं। मैं उनको वहीं फिटिंग कर रहा था, मुझे इल्म नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो डीसी साहब ने मुझे कॉल किया कि इमरजेंसी आ जाए, मैं आ गया। और मैं अब कल रात से टीटीसी कॉलोनी में लगा हूँ अपने टीम के साथ। पीडीएम के लोगों आए, मुझे अभी उनको जनरेटर भी लगा रहे हैं, पाइप भी लगा रहे हैं, इंशाल्लाह उसको भी निकालेंगे। 4-4 इंच के पाइप्स और 4-4 इंच के जनरेटर में वहाँ पे नस्ब कर रहा था, और मुझे कॉल आई है, अभी मैं यहाँ पे इमरजेंसी आ गया। अच्छा सर, ये नक्कासी आपके अलावा जो शहर में जितने भी जगह जो पानी नक्कासी आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो मशीनरी से गड्ढे कूदे जा रहे हैं, रास्ते लोगों के एक्सेस खत्म हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम पानी का इनखला करेंगे ताकि लोगों के घरों से, लोगों के मोहल्लों से और गलियों से पानी का इनखला हो जाए। जैसे ये फेज गुजरता है उसके बाद हम जो भी यहाँ पे एक्सकेवेशंस हुई हुई उन तमाम एक्सकेवेशंस को फिलअप करेंगे, खड्डे तमाम पुर करेंगे, और जितने भी रोड्स टूट चुकी है उन दोबारा की मरम्मत करेंगे। टोटल 7 फीडर को 24 घंटे के अंदर अंदर फाल किया गया। रिमेनिंग जो 8 फीडर से उस पर काम चल रहा था। म्यूचुअली हमने सब ने डिसाइड किया कि चूंकि पानी अवेलेबल है, किसी की जान को खतरा भी हो सकता है, तो हमने कुछ फीडर्स की बिजली इंटेंशनली रोकी, और कुछ एरियाज जैसे जैसे हमें महसूस हुआ कि ऐसे पानी का इनखला हो रहा है, वहां पर हमने बिजली प्रोवाइड कर दी। तो मां सिवाय उन फीडर्स के जहां पे पानी अभी तक मौजूद है, बाकी की हमने बिजली रेस्टोर कर दी है। जैसे ये पानी रिसीड कर जाता है, हम बाकी की बिजली भी रेस्टोर कर लेते हैं। जहां तक आपने दोबारा इसके अलावा पीने के पानी की आपने बात की है, PHE को डायरेक्शंस दे दी गई है कि आप प्राइवेट बाउजर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़े कर दें। ये साथ साथ सोशल मीडिया पे हम दे देंगे ताकि लोकेशन लोगों को पता हो, वहाँ फिलहाल पानी इस्तेमाल करें पीने का, जब तक कि उनके पाइप रेस्टोर होते हैं। शहर के पाइप जहाँ जहाँ एक्सकेवेशंस हुए वहाँ पे पाइप कट गए थे, तो PHE को डायरेक्शंस दे दी गई कि तब दोबारा वो पाइप्स बहाल कर लें ताकि जल्द अज जल्द आपके घरों तक पानी प्रोवाइड हो सके। उम्मीद है जल्द ही PHE अपना काम मुकम्मल करेगा और जिनके पाइप डिस्कनेक्ट हुए उनको पानी प्रोवाइड कर देगा। नजर नहीं आया तो ये आपकी गलतफहमी है। पहले दिन 2 टीम्स पहुंच गई थी। हम जो अभी टीम की बात कर रहे हैं, ये 3rd टीम है, और सुबह एक 4th टीम भी आई है। देखिए, PDMA डायरेक्टली अफेक्टीज के पास नहीं जाता अमूमन। DDMA इज DC। जैसे ही कोई आफत आती है, DC साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। जो आपकी लेवीज काम कर रही है, समझे वो PDMA की लेवीज काम कर रही है। डिजास्टर में DC साहब नहीं रहते, वो DDMA हो जाते हैं। ये एक टेक्निकल सी चीज है जिसकी वजह से लोगों को गलत फहमी हो रही है, और बार बार ये सवाल आ रहा है कि जी PDMA की शर्टें हमने क्यों नहीं देखी। हमने अपने लोग अभी भिजवाए, वो इस वजह से भिजवाए कि पंप्स की फिटिंग और ये। बहरहाल आपका सवाल अपनी जगह सही है, लेकिन आप थोड़ा इस मैकेनिज्म को समझें। क्या बारिश शुरू होते हुए लेवीज नहीं थी? क्या एसीज नहीं थे? क्या DC साहब खुद नहीं थे? ये PDMA का हिस्सा है। PDMA बैक एंड पे चीजें प्रोवाइड करता है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। हम बैक एंड पे चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सीरियसनेस आप देखें कि यहाँ पे हमने अपने रेस्क्यूअर्स भी भेजे कि ऐसे नहीं जरूरत पड़े। देखिए भाई, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, हम सारे इंसान हैं। जो हमारे पास जो भी चीज अवेलेबल थी, चाहे वो HR था या कुछ, हमने सब प्रोवाइड किया है।
آپ تھوڑا ہمارے ریسکیورز کو بھی, ہمارے نیویز والوں کو, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, ان کو تھوڑا اپریشیٹ بھی کریں. تو میری آپ سے گزارش ہے, چاہے پی ڈی ایم اے ہے, چاہے پاک فوج ہے, چاہے نیوی ہے, چاہے آپ کی میونسپالٹی ہے, جو کچھ بھی ہے, وی آل آر اے ٹیم. ہم ایک ملک کے رہنے والے ہیں اور ہم سب گورنمنٹ ہیں, اور گورنمنٹ نے اس دفعہ بہت اچھا پرفارم کیا جہاں تک میں سوچتا ہوں. لوگ مجھ سے میسیجز بھی کر کے پوچھتے ہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈیمیج اسسمنٹ ہے پورے ڈسٹرکٹ میں کیا جا رہا ہے, صرف اور صرف ان وارڈز تک محدود نہ رہے, سب کے لیے ہے. جو ہم ہیلپ آؤٹ کریں گے, جہاں جہاں نقصان ہوا ہے سب کو پرووائڈ کریں گے. لازمی نہیں کہ ہم ان وارڈز تک ہی محدود رہے, یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ انیشلی آپ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سرکاری ملازمین جو ہے اس میں اونچ نیچ کرتے ہیں. دیکھیں, کسی ایک پہ تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. آپ کو کاؤنسلروں کے اوپر بھی یقین نہیں ہے, سرکاری ملازمین کے اوپر بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر کسی پہ تو کرنا پڑے گا. ہم نے ان کو یہ بتایا تمام کاؤنسلرز اور تمام کاؤنسلرز کے علاوہ بھی اگر کوئی آرگنائزیشن ہے جو اپنا ڈیٹا دیتے ہیں ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ جو ٹیم جو ہم نے بتائی ہے, جو لوگوں کی ہے, جو ہم نے ایک گروپ بنائے ہوئے, وہ گروپ ان کو ویریفائی کرتا ہے. یہ جو کاؤنسلر ہے نا, یہ بیسکلی ڈیموکریسی ایٹ گراس روٹ لیول ہے. اس کو آپ یہ نا